کرے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نوجوان کی شان دیکھے کہ حضرت علی مرتضیٰ قصاص کا حکم فرمانا چاہ رہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور بڑی محبت سے عرض کرتا ہے، اے خلیفۃ المسلمین، اس نوجوان نے نہیں قتل کیا بلکہ اس کا قاتل میں ہوں۔ اپنے جرم کا اقرار دیکھیں کہ کس قدر خوف الہی کا معاملہ ہے کہ اس شخص نے کہا حضور اس کا قاتل میں ہوں، یہ اس سے بری ہے۔ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ وہ نوجوان بھی اقرار کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، دوسرا یہ بھی اقرار کر رہا ہے حضور قاتل میں ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اس پہلے نوجوان سے پوچھا معاملہ کیا ہے، تو اس نوجوان نے کہا حضور میں ایک قصاب ہوں، بکری کو ذبح کرتا ہوں، میں قصاب ہوں، میں نے اسی جنگل میں اسی باغ میں ایک بکری کو ذبح کیا، اچانک مجھے استنجے کی عادت پیش آئی، میں چھری ویسے ہی لیے ہوئے ایک درخت کے حال میں طہارت سے فارغ ہوا تو مجھے محسوس ہوا یہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، میں چھری ہاتھ میں لیے ہوئے اس لاش کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں غور ہی کر رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، لیکن مجھے کوئی علم نہ ہو سکا کہ اچانک آپ کی پولیس وہاں پہنچی اور مجھے گرفتار کر لیا۔ حقیقت یہ ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اے نوجوان، جب تو نے قتل نہیں کیا تھا تو تو نے انکار کیوں نہیں کیا، اقرار کیوں کیا قتل کرنے کا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے حضور مجھے ایسی حالت میں گرفتار کیا گیا کہ لاش ابھی تڑپ رہی تھی، میرے ہاتھ میں چھری تھی، میں لاش کے قریب کھڑا تھا، چھری سے خون ٹپک رہا تھا، اگر میں انکار بھی کرتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے میں نے اقرار کر لیا کہ قاتل میں ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں دوسرے نوجوان سے جو بھی بھاگتا ہوا آیا ہے، اس نے پوچھا، اے نوجوان تو بتا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، مفلسی کا عالم ہے، گھر میں بچے کئی دن سے فاقے پر تھے، اس شخص کے پاس کچھ رقم تھی، شیطانی وسوسہ دل میں پیدا ہوا، میں نے اس نوجوان کو قتل کر کے اس سے مال چھین لیا، اتنے میں مجھے اس شخص کی آہٹ محسوس ہوئی، میں درخت کی آڑ میں چھپ گیا اور یہ نوجوان لاش کے قریب تھا، آپ کی پولیس آ کر اسے پکڑ لی۔ اے حضرت علی مرتضیٰ، میرے اندر خوف الہی پیدا ہو گیا کہ اگرچہ مجھے گرفتار تو نہیں کیا گیا، آج دنیا ہے، دنیا کی سزا سے بچ جاؤں گا، لیکن اگر کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے سوال فرمایا یہ شخص تیری وجہ سے ایک شخص بے گناہ قتل کیا گیا اور ایک کو تو نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، تو ان دونوں خونے لاحق کا جواب بارگاہ رب میں میرے پاس کیا ہوگا؟ اے حضرت علی مرتضیٰ، اس واقعے کو سوچ کر، قیامت کے انجام کو سوچ کر جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، میں اقرار جرم کرنے کے لیے حاصل ہوا ہوں کہ حضور آپ مجھے قتل کر دیں تاکہ قصاص کا معاملہ ہو جائے، دنیا میں قتل ہونا ہے گوارا ہے، لیکن قیامت میں آخرت کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تو علماء نے ذکر کیا، دیکھیں اس نوجوان نے جب اقرار کر لیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس فیصلے کو حضرت امام حسن مصطفیٰ پر ڈالا کہ امام حسن مصطفیٰ اس شخص نے جرم کا اقرار کیا ہے، پہلا شخص جس کے ہاتھ میں چھری تھی وہ اس سے بری ہے، اب تم فیصلہ کرو کہ قصاص کے بدلے میں اسے قتل کیا
یا اسے رہا کیا جائے۔ تو حضرت امام حسن مصطفیٰ کا علم دیکھیں کہ اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں اے والد محترم، اسے رہا کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ عرض کیا حضور دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے تمام کی جان بچائی، اتنا اجر اسے بارگاہ رب سے ملتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضی اگرچہ ایک شخص کا قاتل ہے لیکن ایک کی جان بھی بچائی ہے، تو قرآن کے حکم کے مطابق اسے رہا کیا جائے، قصاص کا حکم اس پر نہ نافذ کیا جائے، بلکہ بیت المال سے مقتول کے گھر والوں کو کچھ مقتول کے گھر والوں کو کچھ دے دیا جائے، تاکہ قتل کا معاملہ جو ہے عند اللہ وہ مجرم کا معاملہ نہ ہو، دنیا میں بھی یہ بری ہو جائے آخرت میں بھی بری ہو جائے۔ حضرت علی مرتضی فرط محبت سے اٹھے، حضرت امام حسن مصطفیٰ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا شاہزادے حسن یقیناً اللہ نے تمہیں علم کا ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی بڑی عظیم شان ہے۔ یہ فضائل پر ہم نے دو ایک باتیں رکھی، اب تھوڑی دیر شہادت کی فضیلت اور عظمت کے متعلق میں دو ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جس طرف ذہن لے جانا چاہ رہے ہیں کم سے کم شہادت کی عظمت وہ ذہن میں آ جائے کہ شہادت کا مقام کیا ہے، شہید کی عظمت و شان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کی زندگی بڑی لطیف ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ دیکھیں شہادت یہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو میسر آتی ہے، ہر ایک کے مقدر میں شہادت کا مقام نہیں ہے۔ شہید کی شان بارگاہ رب میں یہ ہے کہ اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار سہی، کتنا ہی سیاہکار سہی، لیکن اگر اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو جیسے ہی شہید ہوتا ہے، شہید ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شہادت یہ بڑی عظیم نعمت ہے، ہمیشہ آرزو رکھنا چاہیے کہ مولا جب بھی کبھی دین پر وقت آ جائے، اسلام پر وقت آ جائے، مولا حوصلہ عطا فرما کہ ہم اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر کے شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ شہید کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ شہید تو اپنی جگہ ہے، وہ مجاہد جو میدان جنگ میں جس گھوڑے پر سوار ہوا، اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو گرد و غبار اڑتی ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گنہگار مومن پر پڑ جائے گرد و غبار تو اس غازی کی برکت سے اللہ اس گنہگار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ سوچتے چلے جائیں کہ اگر غازی کسی گھوڑے پر سوار ہے، اس گھوڑے کی ٹاپ سے اگر گرد و غبار اڑا کسی گنہگار پر پڑ گیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے
اس کا مقام کتنا بلند والا ہو. سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ. اور ایک بڑی پیاری روایت کہ دیکھیں میدان جنگ کا معاملہ ہمہ وقت نہیں رہتا کہ ہمیشہ میدان جنگ کا معاملہ ہے چلو اور جہاد کرو شہید ہو جاؤ. یہ معاملہ کبھی پیش آتا ہے زندگی پر کوئی تمنا رکھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وقت بھی نہیں آتا. لیکن اگر سچی تمنا رکھتا ہے کہ جب بھی وقت آئے گا اسلام پر تو نہ جان کی پرواہ کریں گے نہ مال کی پرواہ کریں گے نہ اولاد کی پرواہ کریں گے نہ جائیداد کی پرواہ کریں گے بلکہ بارگاہ رب میں ہر ایک چیز کا نذرانہ لے کر حاصل ہو جائیں گے. اے رب قدیر میں تیری بارگاہ میں اپنا کل اثاثہ لے کر حاضر ہوں. دین کی اسلام کی بقا کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہوں. اگر یہ تمنا سچا ہے اگر یہ سچی تمنا وہ رکھتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اسے ڈبل اجر بارگاہ رب سے دیا جاتا ہے. دونا اجر اسے اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور جب کبھی وقت آ جائے تو پھر جان دینے میں غدریز نہ کریں. میدان کربلا کی تاریخ یاد کر لیں. امام حسین کی سنت پر عمل کرتا ہوا اپنی جان بارگاہ رب میں قربان کر دے تو دیکھیں شہادت کی اگر مومن تمنا رکھتا ہے تو اس کا مقام بارگاہ رب میں کیا ہے. بڑی پیاری روایت علماء نے بیان کی کہ ایک صحابی رسول ہے وہ بیمار ہو گئے. بیماری نے طول پکڑا